اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، رخ موڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس کا رزق جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہوں۔ آج میرے بھائیوں آپ دنیا کے اندر دیکھیں، بڑے سے بڑا امیر آدمی بھی ہے، آپ اس کو دیکھیں وہ بھی پریشان نظر آ رہا۔ ایک ریڑھی لگانے والا، مزدوری کرنے والا، آپ اس سے پوچھیں، اس سے ملیں، وہ بھی آپ کو پریشان نظر آئے گا۔ زندگی کے ہر شعبے میں تعلق رکھنے والا جو بھی انسان ہے، آپ اس سے ملیں، آپ کو پریشان نظر آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے رب کے حکم سے رخ موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے ذکر سے رخ موڑا میں اس کا ذکر تنگ کر دوں، اس کا رزق تنگ کر دوں گا۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو جتنی مرضی ہم محنت کرتے رہیں گے۔ آج ایک شخص 14 گھنٹے 18 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے، روتا رہتا ہے کہ میرے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، میرے معاملات سارے حل نہیں ہوتے، وہ پریشان نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں اس کا ذکر وسیع کر دوں گا، اس کے لیے غیب کے خزانے کھول دوں گا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہاری اولاد، تمہارا مال یہ کہیں اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے کہ تم اس مال کے اندر اتنے مشغول ہو جاؤ یا اولاد کی محبت کے اندر تم اتنے مشغول ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے تم غافل ہو جاؤ۔ اور جب تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ شخص دنیا کے اندر بھی بہت بڑا نقصان اٹھائے گا، کل قیامت والے دن بھی وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے قیامت والے دن انسان کے اپنے اعمال اس کے کام آئیں گے۔ آج دنیا میں اپنے رب کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی وسیع فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر نقصان سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ آپ بزرگان دین کی تاریخ پڑھیں، اولیاء کاملین کی تاریخ پڑھیں، آپ ان کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے رہتے تھے۔ دن ہو، رات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، صبح ہو، شام ہو، وہ اپنے رب کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کا وصال ہوا، منکر نکیر قبر میں آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو تیرا رب کون ہے؟ میں نے 90 سال پاک پتن کے ٹبوں کے اوپر اللہ کی مخلوق کو یہی تو درس دیا ہے کہ اللہ کون ہے۔ تو میں ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا، ساری زندگی اللہ اللہ کہتا رہا، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہا۔ آپ بھی مجھ سے پوچھتے ہو کہ تیرا رب کون ہے؟ جاؤ اپنے رب سے پوچھو یہ آنے والا کون ہے۔ جب آپ نے اتنا ارشاد فرمایا، منکر نکیر نے بات سنی تو قبر کے چاروں کونوں سے آواز آئی یا عبدی یا عبدی یا عبدی، میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، میرا بندہ میرے پاس آیا ہے۔ اللہ نے یہ عزت اور شان جو ہے وہ ان کو عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ جتنا وقت ہم دنیاوی معاملات اور کام کے اندر لگاتے ہیں، ہمیں چاہیے اسی طرح ہم قرآن کی تلاوت کریں، کلمہ شریف پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، ذکر کریں، اور کام کچھ نہیں کر سکتے، خالی کلمہ شریف کا انسان ذکر کرتا رہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا جو تو نے کسی نبی کو نہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تم لا الہ الا اللہ یہ پڑھا کرو۔ موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی مولا یہ تو عام کلمہ ہے، یہ تو آدم علیہ السلام نے پڑھا، نوح علیہ السلام نے پڑھا، شیس علیہ السلام نے پڑھا، یہ تو سارے نبی پڑھتے رہے۔ میں نے یہ عرض کی ہے مجھے ایسا وظیفہ بتائیے جو کسی نے نہ پڑھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تم نے غور نہیں کیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساری زمینیں، سارے آسمان، جتنا کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا یہ سب کچھ ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ترازو کے جس پلڑے میں یہ کلمہ ہوگا نا لا الہ الا اللہ، وہ ترازو کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا۔
یہ اتنا عظیم کلمہ ہے، اگر ہم اسی کو پڑھتے رہیں، بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے اپنے کام پہ جب جائیں، گھر سے وضو کریں، وضو کر کے راستے میں یہ ہم کلمہ شریف پڑھتے جائیں، اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دے گا، غیب کے خزانوں سے اللہ ہمیں رزق عطا فرمائے گا، اور اللہ اس کلمے کی برکت سے، اس کے ذکر کی برکت سے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔